السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو آخرت میں علماء کرام کا اعجاز کیا ہوگا اس پر ایک روایت سنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات بتلانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء کرام سے عداوت رکھتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان کی غلطیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب بھی کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے پورے علماء کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے علماء کرام کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی آخرت تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ چلیے اس روایت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانے تفسیر معارف القرآن میں حضرت ثعلبہ بن الحکم سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن علماء امت سے خطاب فرما کر کہیں گے، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں صرف اسی لیے رکھا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ قول یوں نقل کیا گیا ہے، انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم ولم اضع علمی فیکم لاعذبکم ان تلقوا قد غفرت لکم۔ میں نے اپنا علم تمہارے قلوب میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں تم سے واقف تھا، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر اگر علماء کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے والے، ان سے نفرت کرنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی مرتے دم تک ہم سب کو علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام کا ادب و احترام کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔